کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، تصوف کی دنیا بھی ایک عجب دنیا ہے، اور اس میں بسنے والے، ان کے اعمال، ان کا کلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ تمام تر جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارا سریکی وسیب خاص طور پر ملتان جو ہے یہ مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اور اس کی سراؤنڈنگز میں بھی بے شمار اولیاء جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے اگر آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، بالخصوص بغداد ہے، شام ہے، مصر ہے، حرمین شریفین اور ایران، اور بلکہ بلخ بخارا سے لے کر یہ آگے تک کی پٹی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اولیاء اللہ سے بھرپور ہے، اور یہ وسط ایشیا سے اور افغانستان سے بے شمار اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس برِ صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور یہ جو تصوف ہے اس میں تمام سلاسل جو ہیں یہ جا کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جو ہے یہ پہنچتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ گویا کہ تصوف کی تمام راہیں جو ہیں یہ سیدنا علی تک جا کر پہنچتی ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چار شاگرد، یا یوں کہیے کہ چار خلفاء جو تھے، ان سے یہ تمام سلاسل جو ہیں یہ وجود میں آئے۔ دو آپ کے بیٹے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور حضرت کمیل بن زیاد اور حضرت امام حسن بصری، اور ان سے جو ہے 14 خانوادے وجود میں آتے ہیں، اور ان 14 خانوادوں میں سے پھر سلاسل جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، اور برِ صغیر میں 4 سلسلے جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں۔ آج ہم حضرت سیدنا عبدالعزیز ابن مسعود الدباغ علیہ الرحمہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا، کسی باقاعدہ درسگاہ کے طالب علم نہ تھے، لیکن ان کو فیضان جو ملا وہ حضرت امام حسن کے حوالے سے بہت زیادہ ملا، کیونکہ یہ نسباً جو ہے یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت علی تک، اور پھر اس طریقے سے آگے چلتا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمہ جو ہیں
یہ بارہویں صدی ہجری کی ایک بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو ہیں ایک ایسے تحقیق کے طالب علم موجود ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا عبدالعزیز الدباغ علیہ الرحمہ پر تحقیق کی ہے اور پی ایچ ڈی کا مقالہ انہوں نے سبمٹ کروا دیا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے جن کی سپرویژن میں کرایا ہے پروفیسر ڈاکٹر شمس الرحمان فیصل آباد یونیورسٹی میں موجود ہیں، چیئرمین ہیں علوم اسلامیہ کے۔ اس سے قبل وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں تھے۔ نہایت ہی تحقیقی اور علم و ادب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور تحقیق کے حوالے سے وہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کے شاگرد سے، جن کی سپرویژن میں محمد رمضان سعیدی نے یہ مقالہ جو ہے یہ لکھا ہے اور اس کی سبمیشن ہو چکی ہے۔ سعیدی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد سہیل حسن، ایم فل انہوں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے نظریہ تصوف پر کیا ہے، پی ایچ ڈی کے یہ سکالر ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان کی سپرویژن میں کیا ہے۔ جناب محمد سہیل حسن، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ناظرین محترم آغاز کرتے ہیں محمد رمضان سعیدی صاحب سے، چونکہ ان کا یہ بالخصوص ٹاپک ہے اور انہوں نے اس عنوان سے پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے سبمٹ کیا ہے۔ سعیدی صاحب، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو سب سے پہلے تو آپ ان کا تعارف کرا دیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور مغز نیوز چینل کا، کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں، یعنی محققین، نوجوان جو محققین ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، جہاں پر ہم اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی تحقیقی جو ہم نے تحقیق کی اس کو بھی ایک احسن طریقے سے بیان کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ میں دوبارہ سے ان چینلز کا اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں۔ سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ مراکش ملک کے فاس شہر کے ایک امی صوفی ہیں، اور یہ فاس شہر اولیاء کے حوالے سے خاص مشہور ہے۔ یہاں اکابرین علماء اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، اور شیخ عبدالعزیز دباغ جو قبرستان ہے مراکش فاس شہر کا اس میں مدفون ہیں، اور ان کا جو مزار ہے وہ وہاں مرجع خلائق ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ مراکش کے ان صوفیہ میں آتے ہیں جو علم لدنی رکھتے ہیں، اور ان کا سلسلہ 31 واسطوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی نسب کا سلسلہ؟ جی، نسب کا سلسلہ۔ ان کا نسب کا سلسلہ 31 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور ان کا طریقہ روحانیت میں انہوں نے کم و بیش 12 شیوخ سے اپنا کسب فیض کیا، اور ان کے جن کو شیخ عبدالعزیز دباغ البریز میں، یعنی احمد مرسل جماسی صاحب نے جب ان کا ذکر کیا تو وہ شیخ عربی فشتالی جو ان کے دادا مرشد ہیں، یعنی ان کے والد صاحب کے مرشد ہیں، جن کی بھانجی ان کے والد صاحب کے نکاح میں آئی، کہ واقعہ ڈاکٹر صاحب مختصر سا یہ ہے کہ ان کے عربی فشتالی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دوران رسول اللہ نے بشارت دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ وقت کا ولی ہوگا۔ تو عربی فشتالی نے یہ اپنے دل میں تہیہ کیا، یہ سوچا کہ میں اپنی بھانجی کا نکاح مسعود دباغ کے نکاح میں، انہوں نے سوچا کہ لیکن ان کی ابتدائی حالت یعنی مالی حالت وہ اتنی کشادہ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے کچھ نہ کچھ اخراجات کا بیڑا جو تھا وہ خود اٹھایا۔ عربی فشتالی ان کے جو یعنی لڑکی کے جو ماموں ہیں، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور پھر انہوں نے انہوں کچھ عرصے بعد، یعنی وہ دیتے تھے موزونے، وہاں ایک کرنسی استعمال ہوتی تھی، ایک ان کے یہاں سکے، وہ روزانہ 10 20 15 جس طرح بھی تھا وہ ان کو خدمت ان کی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پاس کچھ مال جمع ہو گیا تو انہوں نے اپنی بھانجی کو دلہن بنا کر ان کے ہاں پیش کر دیا، یعنی بھیج دیا ان کے پاس۔ تو ان سے پہلی بیٹی ایک پیدا ہوئی، اس کے بعد دوسرے عبدالعزیز دباغ
یعنی یہ جو فشتالی کی بیٹی تھیں یہ گویا کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ کی والدہ تھیں اور ان کے والد کا نام تھا مسعود. ٹھیک ہو گیا. یعنی مسعود کے گھر میں آئیں, پہلے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے بیٹا پیدا ہوا اور ان کا نام عبدالعزیز دباغ. تو یہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیارت میں ان کو عربی فشتالی صاحب کو ان کے خواب میں زیارت میں بتایا کہ نام بھی ان کا یہ ہوگا. تو عربی فشتالی نے ان کو 3 نشانیاں جو ہاں عرب میں مراکش کے ہاں مشہور تھا, ایک ٹوپی اور ایک رومال اور ایک جوتا, 3 خرقے انہوں نے ان کی والدہ کو دیا کہ جب یہ بچہ جوان ہو جائے تو یہ اس کو دے دیجیے گا. 14 سے 15 سال کی عمر میں والدہ کہتی کہ مجھے جب ان کی امانت یاد آئی عربی فشتالی کی تو میں نے جب اٹھا کر دی تو بیٹے نے پہنی تو وہ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ میں اپنی حالت جو میری روحانی کیفیت تھی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی. تو میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ معاملہ بھی میں اس قابل کا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو کنڈیشن تھی وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں یہاں سے میرا سلسلہ شروع ہوا. کم و بیش میں 18 سال کامل شیوخ کی تلاش میں نکلا. تو اس دوران انہوں نے 12 شیوخ سے کسب فیض کیا. ان میں سر فہرست شیخ حضرت خضر علیہ السلام جو روحانی سلسلے کے ایک کڑی یعنی سب سے بڑی ایک ہستی شمار ہوتے ہیں, ان سے انہوں نے خضر علیہ السلام سے کسب فیض کیا. اس کے بعد عمر بن حواری, عبداللہ بن برناوی, اس طرح کی مشہور شخصیات. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب یعنی ایک بہت دلچسپ بات ہے, 8 شیوخ تو وہ ہیں جن سے انہوں نے جسمانی فیض لیا, باقی 5 شیوخ ایسے ہیں جن سے انہوں نے روحانی یعنی یہ تصوراتی دنیا میں لے کر جاتے ہیں. شیخ عبدالعزیز دباغ وہ کہتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کسی کامل شخصیت کو تو اس کی روح اس کی طرف اس کو یعنی متوجہ کرتی ہے اور اس سے وہ اپنا ایک اسے روحانی فیض ملتا ہے. تو شیخ نے جو ابراہیم لملز ایک ان کو بڑا مشہور سے صراحتاً ان کا ذکر کیا کہ الجزائر شہر کے تھے, اور جب احمد بن رسل جماسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کون تھے, کہا زندگی میں 1 سے 2 مرتبہ ملاقات مجھے ان سے ہوئی اور انہوں نے مجھے روحانی فیض عطا کیا. اچھا اسی طرح منصور بن احمد, ان سے شیخ نے سریانی زبان کیونکہ یہ شیخ عبدالعزیز دباغ کے ہاں سریانی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی زبان سریانی تھی اور بھی تھی, عبرانی بھی تھی, اور زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو زبان تھی وہ سریانی تھی. اور خود اچھا یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کو بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانیں وہ تو خیر یہ ولی کا ایک بتاتے ہیں نا, لیکن اس سے ہٹ کر وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی سریانی زبان آتی تھی. اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ وہ دیوان صالحین جو ان کے ہاں بہت خاص فکر ہے, میں ایز اے تحقیق کا اسٹوڈنٹ مجھے یہ ابھی تک اس تفصیل سے دیوان صالحین کی گفتگو نہیں مل سکی جس طرح کے شیخ نے بیان کی ہے. اچھا شیخ وہاں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے ہیں تو وہ اس وقت عربی زبان میں گفتگو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی خاطر احترام کی خاطر تو عربی زبان میں, لیکن اگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کچہری میں صدارت نہیں کرتے تو پھر اس اچھا یہ جو ہے نا یہ روحانی یہ ابدالوں کا قاعدہ ہے, آپ کو پہنچتے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. جی سہیل صاحب آپ تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھائیں اور سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے اگلے پہلو پر جو ہے وہ ذرا. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ہمیں حاضر ہونے کا موقع دیا. اور جیسے رمضان سعیدی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک شاندار پلیٹ فارم ہے جو مکس نیوز نے مہیا کی ہے, جس کے ذریعے سے جو ہے نوجوان نسل ہے اس تک جو ہے وہ صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچنے کا بھی ایک بہت شاندار ذریعہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک تربیت کرنے کا ایک بہت اچھا موقع انسان کو ملتا ہے. جیسے رمضان سعیدی صاحب بتا رہے تھے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ایک امی صوفی ہیں, اور علوم وہبیہ جو ہیں جن کو علوم لدنی بھی کہا جاتا ہے وہ ان کو اللہ رب العزت کی عطا سے ان کو وافر جو ہے وہ حصہ اس میں سے عطا کیا گیا تھا. تو ان کے جو شاگرد ہیں بڑے خاص احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بہت عرصہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارا,
اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ علوم لدنیا میں ان کو مہارت حاصل ہے تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک طرح سے ان کو آزماؤں، آزمائش کا خیال میرے دل میں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ کلام، تو یہ کلام کیا ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر میں نے حدیث تلاوت کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. اور پھر میں نے زبان عربی سے کوئی اور کلام پڑھا تو انہوں نے کہا یہ نہ قرآن ہے اور نہ ہی یہ حدیث ہے. تو پھر جب استفسار کیا گیا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ جو پہچان ہے یہ انہیں کیسے حاصل ہوئی، تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے مختلف جو طریقے ہیں وہ بیان کی ہیں، جس کی پھر پوری تفصیل ہمیں ملتی ہے. کہ میں یہاں ایک چیز کا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے کہ اس احمد بن رسل جماسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ قرآن، حدیث قدسی اور حدیث کو مکس کر کے پڑھا. یعنی وہ شیخ کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ تو ایک تو تھا کہ صرف قرآن پڑھا تو بتا دیا کہ ان کے ہیبت اس سے محسوس ہوتا ہے، لیکن ان تینوں کو مکس کر کے پڑھا، یعنی ملا کے پڑھا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ احمد بن رسل جماسی کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے کہا ٹھہریں، یہ جو الفاظ تھے یہ قرآن کے ہیں، یہ حدیث قدسی کے ہیں، یہ حدیث کے ہیں. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کیسے، تو انہوں نے کہا جی جب انسان سردیوں میں بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بخارات نکلتے ہیں تو ایسے نور نکلتا ہے. تو اللہ کے کلام کا نور ایسے ہے کہ زمین و آسمان تک نور ہی نور مجھے نظر آتا ہے. جب حدیث قدسی بیان کی اس سے کم نور نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. جب اس سے کم کا اس سے کم پھر کہتے ہیں جب مجھے نور نظر آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ماشاء اللہ. ناظرین محترم، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نمود سحر کا پروگرام جو ہے یہ ایک طرف عظمت رفتہ کی بحالی ہے اور دوسری طرف یہ نسل نو اور خاص طور پر طلباء کو، نوجوان محققین کو، لکھنے پڑھنے والوں کو یہاں لا کر متعارف کرانا بھی ہے اور ان کے خیالات جو ہیں آپ تک پہنچانا بھی ہے. تو ناظرین محترم، یہ آج دونوں نوجوان جو ہیں یہ تحقیق کے طالب علم ہیں، یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ آج آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم چھوڑے جا رہے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا.
हल्की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सैयदना अब्दुल अज़ीज़ अद्दबाग अलैहिर्रहमा के हवाले से कि जिनको इल्म लदुनी हासिल होता है या जो वाहबी उलूम रखते हैं, ये भी अल्लाह की अता होती है। हमारे अपने मुल्तान में हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहिर्रहमा के एक शागिर्द थे अब्दुल अज़ीज़ पिरहारवी अलैहिर्रहमा।
عبد العزیز پرہاروی وہ بھی 32-33 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ سیدنا عبد العزیز دباغ علیہ رحمہ جو ہیں بس ان کی بھی یہی عمر بنتی ہے، 35-36 برس بنتی ہے، تو یہ بھی اسی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہ جو عبد العزیز پرہاروی علیہ رحمہ تھے، اللہ نے ان کو بھی بہت ملکہ دیا تھا، اور اتنے علوم دیے، کہا جاتا ہے کہ 270 علوم ان کے پاس تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں قلم رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی قلم رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لکھتے۔ ایک ہاتھ سے اگر عربی لکھ رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے وہ میتھ لکھ رہے ہیں، اور دنیا کے یہ واحد صوفی ہیں، واحد علم لدنی رکھنے والے ہیں کہ جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے اور دو مختلف علوم لکھتے۔ اب سیدنا عبد العزیز الدباغ علیہ رحمہ جو ہیں، اگرچہ ان کی کوئی کتابیں نہیں ہیں لیکن ان کے ملفوظات ہیں، تو ہم چلتے ہیں سیدی صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سیدنا عبد العزیز الدباغ علیہ رحمہ نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کیں یا ان کے جو ہے صرف ملفوظات ہیں؟ تو جی سیدی صاحب آپ ان کی کوئی تصنیف؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ان کے ملفوظات ہیں، تو یہ احمد بن رسل جماسی، یہ ایک ان کے مشہور شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری وجہ شہرت، یعنی طبقات الشاذلیہ میں بھی اور طبقات الابن علام نے بھی، انہوں نے اس کا بات کا ذکر کیا ہے کہ احمد بن رسل جماسی کی وجہ شہرت جو ہے وہ البریز شریف ہے۔ یہ مدرس تھے پراپر، 28 سال درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے، لیکن شیخ کی صحبت میں جب آئے 7 سے 8 سال کا دورانیہ وہ بتاتے ہیں۔ شیخ کی جو پیدائش ہے 1095 اور وصال جو ہے طبقات الشاذلیہ کے 1131 بنتی ہے، اور علام میں ان کی پیدائش 1132۔ علام کس کی کتاب کا؟ صاحب علام ارزرکلی کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان کا یعنی وصال جو ہے 1132 ہجری ذکر کیا ہے۔ اب یہ 35 سے 36 سال ان کی عمر مبارک بنتی ہے۔ اب احمد بن رسل جماسی ان کی صحبت میں 7 سے 8 سال رہے، اور اس دوران احمد بن رسل جماسی فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ کی صحبت میں رہا تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان ملفوظات کو میں یعنی ایک کتابی شکل دوں، اور فرماتا ہے کہ صرف میں نے 4 ماہ کے ملفوظات کو ترتیب دیا تو یہ کتابی شکل بن گئی۔ اور یہ ایسے ایک دقیق یعنی قسم کے نکات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین کے ہاں، صوفیہ کے ہاں اور علماء کے ہاں یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، البریز کا مطلب ہی یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ خالص سونا۔ اچھا، اس کتاب کی وجہ شہرت، اس کی خوبی دیکھیں کہ اس کتاب کو کم و بیش 5 سے 6 زبانوں میں اس کا تراجم کیا گیا ہے، یعنی ترکی میں بھی ملتا ہے، انگلش میں ملتا ہے، فرنچ میں بھی ہے، اور پاکستان میں بھی مختلف مسالک کے لوگوں نے ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے 4 تراجم۔ اس کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی۔ عربی زبان 4 مہینے کے ملفوظات کو 12 ابواب پر مشتمل کر کے احمد بن رسل جماسی نے البریز کے نام سے اس کو ترتیب دیا۔ اب اس کے 14 جو ہیں، اب 12 ابواب ہیں، پہلے حصے میں 2 ابواب ہیں اور دوسرے حصے میں 10 ابواب ہیں۔ پہلے حصے میں ان کا حسب نسب، 2 کشف و کرامات، اور تیسرا ان کے قرآنی آیات اور احادیث کے متعلق، یہ ان کے پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرے حصے میں ان کی ظلمتوں کا، پیر و مریدی کے آداب، اچھا جہنم اور دوزخ کی بحث بڑی کی ہے، دیوان صالحین کی پیری مریدی کے آداب، اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی موجود ہے نیٹ پہ، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ چلو پیری مریدی کی طرف دوبارہ آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں۔ یہ حدیث سے مجھے یاد آیا سہیل صاحب کہ میں نے بھی یہ سرسری اس کا جائزہ لیا ہے، اور ایک حدیث بلکہ پہلا باب جو ہے اس کا، اس کے آغاز میں حضرت عمر بن العاص سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ میرے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی، بائیں ہاتھ میں دوسری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی اب نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں تمام جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ اب یہاں
یہ علم الکلام کے علماء نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی بحث کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ علم حدیث کے حوالے سے کہ ایک امی صوفی ہے لیکن علم تو اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ بحث خوبصورت کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس سے آگاہ فرمائیں. جی جزاک اللہ. ایک تو اسی حدیث پاک کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے تھے اس پر اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو علم حدیث کی طرف لے کر آئیں گے. تو ایک تو یہ کہ اس پر علماء نے یہ یعنی اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب کے اندر یعنی اتنے زیادہ نام جو ہیں وہ سما جائیں کہ تمام جو جہنمی ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھے جائیں اور تمام جنتیوں کے جو نام ہیں وہ اس کتاب میں لکھے جائیں، جبکہ ظاہر ہے ایک کتاب میں اتنی کثیر تعداد میں نام جو ہیں وہ عادتاً محال ہیں، بہت بڑا رجسٹر اور بہت بڑے دفاتر ہونے چاہیے تھے. تو اس پر شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے. اور خود جیسے سیدی صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ سے جب احمد بن مبارک سلجماسی نے وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے سوال کیا تو وہ جو آیت ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور پھر انہوں نے یہاں تک پڑھ کے پھر حدیث پاک کے الفاظ آ جاتے ہیں یا صلاۃ العصر، اور پھر انہوں نے کہا وقوموا للہ قانتین. تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ایک حصہ قرآن ہے، ایک حصہ حدیث ہے اور پھر ایک حصہ قرآن ہے. اور شیخ فرماتے ہیں کہ احمد بن مبارک سلجماسی فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں علماء موجود تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور وہ سارے دنگ ہوئے اور حیران ہوئے. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا، جیسے وہ حدیث پاک ہے جیسے سیدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 4 ماہ کے ملفوظات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیسی خوبصورت بات ہے کہ 8 سال احمد بن مبارک سلجماسی نے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارے، اور اس میں سے 4 ماہ کے ملفوظات البریز کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تمام ملفوظات جمع کیے جاتے تو اس طرح کی 24 جلدیں بنتی تھیں. 1 سال کی 3 اور 8 سال سے اگر اس کو ضرب دیا جائے تو اس طرح کی 24 کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اور یہ جو ایک کتاب ہے اس میں بھی علماء نے اس کی تخریج کی، اور خود احمد بن مبارک سلجماسی نے جو احادیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، مثلا حدیث پاک وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی کس نے کی ہے؟ وہ ڈاکٹر حسن جو ہیں وہ پیر حسن چشتی صاحب، پیر محمد حسن، پیر حسن محمد حسن چشتی انہوں نے اس کی جو ہے وہ انہوں نے اس کا ترجمہ خزینہ معارف کے نام سے بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے تخریج کیا. خود احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ جو حدیث انہوں نے بیان کی کہ جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عقل کو تخلیق فرمایا، تو کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ ذہبی نے، شیخ ابن تیمیہ نے، علامہ سرخسی نے اور کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شیخ عبدالعزیز دباغ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ موضوع ہے. اسی طرح سے وہ حدیث پاک ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ علماء نے کثیر تعداد میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اور خود عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو موضوع قرار دیا. تو وہ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام کتابیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھی نہیں تھیں، انہوں نے ان کو باقاعدہ طور پر سبکن کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا. یہ علماء امتی جو ہے، علماء امتی یہ احیاء العلوم میں تو امام غزالی نے تو اس کو کوٹ کیا ہے. جی وہ کچھ علماء نے اس کو بالمعنی جو ہے یعنی معنی کے اعتبار سے کچھ اور احادیث اس کی تائید میں آتی ہیں تو اس اعتبار سے انہوں نے وہ اس کو تقویت وہ اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ جو خاص وہ روایت ہے اس کے حوالے سے محدثین کرام نے اس کا جو ذوف ہے اس پر ظاہر کیا، اور اسی حوالے سے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی گفتگو. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جیسے ایک مثال انہوں نے دی کہ سردیوں کی، تو کہتے ہیں جیسے سردیوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو بھاپ نکلتی ہے تو وہ سردی کے خاص موسم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور گرمیوں میں وہ بھاپ ہمارے منہ سے نہیں نکلتی. جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بھاپ نہیں بن رہی، وہ بخارات نہیں بن رہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا نور ہے، جب وہ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ نور نظر آتا ہے اللہ والوں کو. اور اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے چراغ ہو تو چراغ کو جب اس کی جو غذا مہیا ہو تو پھر وہ چراغ اچھی طرح جلتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور اگر چراغ کو وہ غذا میسر نہ ہو جو اس کا تیل ہے تو پھر وہ
وہ جو ہے اس کی وہ ٹمٹماہٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتی ہے. یہ بڑی کمال تو وہ انہوں نے کہتے ہیں مثال دی ہے کہ شیخ کی فکر کے حوالے سے. جو بزرگان دین ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی روحانی غذا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں. تو جب ان کو وہ احادیث سنائی دیتی ہیں اور ان کو وہ تقویت ملتی ہے، وہ قوت ملتی ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور جب وہ تقویت انہیں میسر نہیں آتی تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ الابریز ہے. یہ ہے ان کی یہ 2 حصوں پر مشتمل کتاب ہے الابریز. اب اس میں کتنی احادیث جو ہیں یہ سیدنا عبدالعزیز نے بیان کی ہیں. اس میں جو احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جس کے بارے میں استفسار کیا اور جو انہوں نے یہاں کتاب میں درج کی ہیں، وہ تو کم و بیش 30 کے قریب جو ہے وہ احادیث شمال نکال کر، جی، اس کے علاوہ جو فضائل کے ہیں جن کے بارے میں استفسار کیا گیا اور جن کے وہ حوالے دیتے ہیں، یعنی آپ سے جو ملفوظات نقل ہوتے ہیں اور وہ جو آپ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تائید میں جو احادیث لاتے ہیں تو وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو الابریز میں مختلف ابواب میں پھیلی ہوئی ہیں. کہ جب شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بارے میں کوئی فرمودات ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں تو پھر احمد بن مبارک سلجماسی اس کی تائید میں باقاعدہ آیات لاتے ہیں، احادیث لاتے ہیں اور فقہا کے اقوال لاتے ہیں. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ جو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن سے، حدیث سے، علماء کے، فقہا کے اقوال سے کہاں کہاں سے ثابت ہے، یعنی اس کے باقاعدہ ثبوت مہیا کرتے ہیں. تو اگر اس کو احصاء و شمار کیا جائے تو وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہے جو اس کتاب میں یہاں پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحبزادہ حسن صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اور تخریج کی ہے اس میں بھی ان تمام حوالوں کی تخریج نہیں ہو سکی، بلکہ ڈاکٹر صاحب جب ان کا انشاءاللہ پلان ہے کہ اس کے پر باقاعدہ کتاب مرتب کریں گے تو ان کا باقاعدہ پلان ہے کہ وہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اس پر تخریج کا کام کریں گے تاکہ وہ تمام احادیث جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. ماشاءاللہ. آپ مجھے ذرا ایک حدیث کا حوالہ دے کر نا کہ اس الابریز سے اس پر ذرا بحث کریں، ذرا ناظرین کو بتائیں کہ ایک عام جو محدثین ہیں، عام محدث جو ہے ان میں اور ایک صوفی میں کوئی آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ یا جیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں یہ تو ہوائی باتیں کرتے ہیں، وہ ذرا ایک حدیث مجھے ذرا بیان کر دیں. یہ الابریز کا مطلب ہی خالص سونا ہے. تو اس میں ان جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں وہ یعنی نکات بیان کی گئے ہیں جو اس سے پہلے اکابرین نے، سلف صالحین نے یا صوفیہ نے اس طرح تفصیلی یعنی اس طریقے سے کھول کے بیان نہیں کیے. تو شیخ عبدالعزیز دباغ نے، سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ نے ان کو بہت آسان الفاظ میں اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. تو یہ کتاب جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 12 ابواب پر مشتمل ہے، 2 حصوں پر. تو اس کے پہلے حصے میں 2 ابواب ہیں، اس میں قرآن پہلا حصہ حسب نسب کے حوالے سے، دوسرا کشف و کرامت کے حوالے سے، تیسرا ان کے قرآنی آیات اور احادیث کے متعلق. یعنی یہ دو ابواب پر مشتمل ہو گیا. تیسرا باب یعنی دوسرا حصہ تیسرے باب سے شروع ہوتا ہے جہاں ظلمتوں کا بیان کیا گیا ہے. ان ظلمتوں کا بیان کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان روزمرہ زندگی میں کون سے معاملات ایسے طے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے روحانیت میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا ان کے تجرباتی زندگی میں ان کی یہاں رکاوٹ پیش آتی ہے. اس میں بہت زیادہ انہوں نے بہت اچھے طریقے، شاندار طریقے سے انہوں نے یعنی بیان کیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا کیا. اچھا، اس میں ایک بہت خاص خوبی ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیا انہوں نے کہ جی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھے اور اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھے، اور سوتے ہوئے اپنا تصور اگر اللہ کی طرف رکھتا ہے یعنی سوچتے ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب کے ذریعے یعنی اچھی چیزوں کی بشارتیں دیتا ہے. اور اس کے ساتھ اپنے خوراک کا یعنی ایک روح ہاں اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی، ذات اور روح، یعنی انسانی جسم اور روح. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کو کس طریقے سے پیوریفائی کر کے یعنی اس کو صاف کر کے کس طریقے سے وہ روحانیت کے مناظر طے کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روح کی غذا ذکر الہی ہے، تو روح کی وہ تصور وہ رکھنا. اور پھر نیچے سے شریعت میں چیز ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ، حلال و طیب رکھے. تو اس باب میں خاص طور پر اس چیز کا بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے انسان اپنی یعنی تجرباتی زندگی کو، اپنی روحانی زندگی کو کس طریقے سے بہتر کر کے روحانی ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے. تو یہ باب ایک بہت خاص اہمیت رکھتا ہے. اس پر میرا ایک آرٹیکل ہے شیخ عبدالعزیز دباغ فرد کی اصلاح میں، شیخ عبدالعزیز دباغ کی صوفیانہ فکر کا تحقیقی جائزہ.
تو وہ بھی نیٹ پر موجود ہے، اگر ناظرین یا سامعین اگر اسے دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چوتھا چیپٹر جو ہے اس میں صوفیہ کہ یعنی اولیاء کے مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ دیوان صالحین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دیوان صالحین کی، اچھا دیوان صالحین کا جو روحانی کچہری ہے، یہاں ابن عربی نے بھی اس پر کلام کیا، دیگر بڑے بڑے صوفیہ نے بھی اس کے اوپر کلام کیا، لیکن وہ پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک جامع انداز میں، اچھا انہوں نے دیوان صالحین جو کچہری کا معاملہ ہے وہ اس طریقے سے تفصیل سے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی صدارت کون کرتا ہے، اس کے بعد کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کی صف کتنی ہوتی ہے، اس میں کون کون سے شامل ہوتے ہیں، کن لوگوں کو اس میں، ناظرین کو بتا دیں بھی کتنے ہوتے ہیں، صدارت کون کرتا ہے؟ صدارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر غوث کرتا ہے، کتب، ابدال، اولیاء کرام، تو یہ غوث کو یہ ملک حاصل ہے۔ تو یہ تصرف کرنے کا شیخ نے یہ بھی بتایا کہ یہاں کون سے اولیاء کرام ہیں جن کو تصرف، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ نا قرآنی آیات کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ان چیزوں میں یعنی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے وہ چیزوں میں آپ کی تقدیر کے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ کون سے صوفیہ ہیں، کون سے اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تصرف کا شرف عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ ناظرین محترم، یہ صوفیاء کی دنیا، جیسے میں نے آج سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ جو بات سیدی صاحب کر رہے ہیں کہ سیدنا عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمہ جو ہیں، یہ روحانی دنیا کی بہت بڑی شخصیت تھے، اور جن ابدالوں کی بات کر رہے ہیں، ابن عربی کی بات کر رہے ہیں، ابن عربی کا مزار جو ہے، قبر انور جو ہے، وہ جبل قاسیون کے دامن پہ ہے، یعنی جبل قاسیون جو ہے یہ دمشق میں ہے، اور میرا وہاں جانا ہوا ہے۔ جبل قاسیون کے جب اوپر جائیں تو ایک بڑی لمبی سرا ہے جہاں 40 محراب ہیں اور ایک بہت بڑا ممبر ہے، اور میں نے استفسار کیا، ڈاکٹر محمد شریف سیالوی علیہ رحمہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جی ابدالوں کے یہ محراب ہیں، اور یہ سب سے بڑا ممبر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ صدارت فرماتے ہیں۔ یہ ابدال جو ہیں ان کی ایک کچہری ہوتی ہے۔ تو یہ سیدی صاحب یہ سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے اس طرف، اس پہلو کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک روحانی دنیا ہے، وہ اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے۔ یہاں ہم مختصر ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान।
आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs Pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सैयदना अब्दुल अजीज़ अद्दब्बाग अलैहिर्रहमा के हवाले से, तो हम चलते हैं सुहेल की तरफ। जी सुहेल साहब, मुझे आप ये बताएं कि नस्बन तो सैयदना अब्दुल अजीज़ अद्दब्बाग अलैहिर्रहमा जो हैं ये हज़रत इमाम हसन की औलाद से थे। अब ये इनका तरीक़त का सिलसिला जो है ये किस अंदाज से था? ये काफ़ी
صوفیاء سے متاثر بھی تھے جیسے سعیدی صاحب نے بتایا، اور خاص طور پہ ان کا ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ، چونکہ وہ بھی حسنی سید تھے، ان سے بھی متاثر تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کا جو سلسلہ طریقت جو ہے، کیا یہ مرید بھی کرتے تھے، ان کی تصفیہ قلب، تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، اگر سلوک کی منازل طے کراتے تھے تو ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ جی، ایک تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ان کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ شاذلیہ کے قریب ترین ہے، لیکن جو سلسلہ ارادت ہے اس میں باقاعدہ طور پر کسی ایک سلسلے سے منسوب نہیں ہے، اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ کے ہاں بلکہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ، اور ان کے شیوخ کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جب اپنے مریدین کو جب وہ ان کی تربیت کرتے ہیں تو وہ جب ایک خاص جگہ تک ان کو لے آتے ہیں، وہ جو مسلک جو وہ روحانیت کے جو مقامات ہیں وہ طے کرتے ہوئے وہ خاص مقام پر لے آتے ہیں، اور شیخ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس سے آگے اپنے مرید کو نہیں لے کر جا سکتا، تو وہ پھر کسی اور شیخ کے حوالے اس کو کر دیتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ کے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ مختلف شیوخ کے پاس برس ہاں برس تک وہ جو ہے وہ روحانی فیوز جو ہیں وہ اکٹھے کرتے رہے، اور سلسلہ شاذلیہ کے قریب ترین یہ موجود ہیں۔ یہاں جو ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سیدی زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ کیا دور حاضر میں، یعنی شیخ عبدالعزیز دباغ کے دور میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب جو روحانی تربیت ہے یا جو شیخ احمد زروق کی بات کر رہے ہیں؟ جی، احمد زروق ہیں قواعد التصوف، جی، اور یہ جو شمس الرحمان ہے، جی ڈاکٹر غلام شمس جی میرے سپروائزر صاحب کا، ان کی بھی پی ایچ ڈی جی اسی حوالے سے ہے، بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا درست۔ تو ان کا وہ فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو تربیت کا عمل ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز دباغ سے پوچھا گیا کہ منقطع ہونے سے کیا مراد ہے، کہ کیا اب تربیت نہیں کی جا سکتی یا کیا اب شیخ تربیت نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے پھر گریجولی وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اطہر اور زمانہ اقدس کے اندر صحابہ کرام کا دل چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا تھا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے، اس لیے وہاں خیر کا زمانہ پایا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ جو ان کا نفس ہے وہ پاکیزگی کا جو مظہر ہے ہمیں ملتا ہے، اور آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ سلسلہ طریقت نہیں ہے اور انہوں نے مرید نہیں کیے، یہی کہنا؟ جی، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا نصاب مقرر کرنا، یا جی انہوں نے اپنے خلفاء اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، ایسے ہے جی، وہ یعنی باقاعدہ طور پر کوئی سلسلہ مرتب فرما کے اور اس طرح سے نہیں کیا، لیکن ان کے خلفاء باہر طور موجود ہیں۔ مہربانی جی، میں آپ سے آخری سوال کروں گا سعیدی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ تھا تزکیہ نفس کا، تصفیہ قلب کا، فرد کی اصلاح کا یا تربیت کا، آخر ایک حلقہ تو ہوتا ہے ہر صوفی کا، ہر شیخ کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ افراد کی اصلاح کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ سہیل صاحب نے بیان کیا کہ ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے، حلقہ ارادت یوں تھا کہ ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے، نہ کہ وہ باقاعدہ طریقے سے بیعت کرتے تھے۔ اب ان سے محبت میں آ کر بیٹھنا یہ صوفیہ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیعت کریں ان سے، آپ ان کی صحبت میں رہیں۔ صوفیہ کے ہاں دیکھیں اکثر یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنا، کیونکہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے بھی انہوں نے بھی جو سلف صالحین کی صحبت ہے، یعنی مجلس کے آداب، جو مجلس کے بیٹھنے کے ان کے فیض و برکات ملتی ہیں، ان کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو روحانی فیض ملتا ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے پختہ خیالات جنم لیتے ہیں، یعنی مثبت سوچ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو شیخ کے ہاں بھی یہ فکر ہمیں اس طریقے سے ملتی ہے کہ شیخ نے پراپر طریقے سے، ایک باقاعدہ طریقے سے بیعت نہیں کیا، لیکن ان کے پاس حلقہ ارادت جو تھا، وہ جو آتے تھے وہ لوگ شیخ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے تھے۔ تو اسی طرح اب موجودہ دور میں احمد دباغ جو اس سلسلے کو
پاکستان میں لے کر چل رہے ہیں وہ اسی سلسلے کی، یعنی وہ خلافت چلتی رہی ہے ان کی، وہ اس طریقے سے کہ ان کا، کیونکہ ان کی اولاد 2 بیٹے تھے ان کے، آج بھی ان کا سلسلہ ہے جی موجود ہے ڈاکٹر صاحب، احمد دباغ ایک پاکستان میں ہے، اور وہ کون سا طریقہ انہوں نے پھر اختیار کیا؟ وہ طریقہ اس میں انہوں نے طریقہ محمدیہ کا نام دیا ہوا ہے۔ طریقہ محمدیہ کا نام اس لیے جی صحبت تھی، تو طریقہ محمدیہ کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، یعنی پراپر طریقے سے، باقاعدہ طریقے سے، یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی وہ مطلب کوئی جگہ بنائیں، یہ تھا کہ ان کے ملنے والے لوگوں کو، جیسے کہ بہادر ذکری ملتانی کے ہاں ملتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ یہ جا کے کہیں کہ جی ہم بہادر ذکری کے ملتانی کے مرید ہیں یا مسلمان ہیں، وہ کہتے تھے آپ کا لین دین، کیونکہ تاجر تھے اور یہ طالب علموں کو بھیجا کرتے تھے باہر، تو یہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاقیات، جو یہ چیزیں یہ اس طریقے سے بہتر ہوں کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آیا کہ آپ کس یعنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں یا کیا ہیں۔ تو شیخ کے ہمیں یہی فکر، کیونکہ صوفیہ کا ایک طریقہ اور تربیت ہوتا ہے، تو یہ شیخ عبدالعزیز دباغ کا بھی صوفیہ طریقہ تربیت یہی تھا کہ وہ لوگوں کی اصلاح اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ طریقے سے یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں اور اس طریقے سے کریں، وہ اپنے آنے والے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ وہ سوچ دیا کرتے تھے کہ لوگ وہاں سے آئیں اور ایک مثبت سوچ اور اچھی سوچ لے کر جائیں، عمل کے ذریعے جو ہے، جی عمل کے ذریعے جی۔ یہاں پر سر میں ایک تھوڑی سی بات کی یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، جیسے آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طریقہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طریقہ ہے مجاہدہ، کہ آپ جو ہے نا وہ جسمانی مشقت جس میں زیادہ ہے، اور ایک طریقہ جس کو انہوں نے شکر کا طریقہ قرار دیا ہے۔ اب دونوں میں عبادت بھی پائی جاتی ہے، دونوں میں ریاضت بھی پائی جاتی ہے، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ جو یہ عبادت اور ریاضت ہے اس میں اصل چیز جو ہے وہ خلوص ہے، اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ اس لیے عبادت نہ کرے کہ اس کو کوئی مقام ملے گا یا اس کو کوئی مرتبہ ملے گا، بلکہ اس کے اندر للہیت پائی جائے، خلوص پایا جائے، اور خالص اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرے۔ اور پھر اگرچہ اس نے بہت زیادہ عبادات نہیں بھی کی ہوں گی تو بھی دفعتاً، جو اصطلاحات شیخ نے استعمال کی ہیں فتح اور سر، تو وہ کہتے ہیں دفعتاً بھی اس کو وہ سر اور فتح نصیب ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدہ ہے، یہ دل کا مجاہدہ ہے، اس میں دل کی سیر ہوتی ہے، اور جو مجاہدہ کا طریقہ ہے اس میں بدن کی مشقت ہوتی ہے، بدن کی سیر ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء ان دونوں طریقوں پر متفق ہیں، لیکن شیخ یہ فرماتے ہیں کہ جو بہتر طریقہ ہے وہ شکر کا طریقہ ہے، نہ کہ مجاہدہ کا، کیونکہ شکر کرنے والوں نے عبادت کی، ریاضت کی، اور جو مجاہدہ والے تھے انہوں نے بعد میں ان لوگوں کی عبادات کو اپنا معمول بنایا اور یہ سمجھا کہ شاید عبادت سے ان کو قرب ملے گا، جبکہ در حقیقت ان کو قرب جو ہے وہ اس خلوص کی بنیاد پر ملا تھا اور اس للہیت کی بنیاد پر ملا تھا۔ تو شیخ فرماتے ہیں ان کے ہاں تربیت کا جو طریقہ ہے وہ للہیت ہے اور خلوص ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرنا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی سیدی صاحب۔ میں چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کر چکے ہیں، آپ نے سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے حوالے سے بڑی تفصیلاً جو ہے آپ نے اس میں ریسرچ کی، تحقیق کی، پڑھا، تو میں چاہوں گا کہ ان کا کوئی خاص جو ہے واقعہ آپ سمجھتے ہیں، یا ان کی خاص کوئی اپنا عبارت سمجھتے ہیں، یا ان کے ملفوظات میں ان کا کوئی خاص قول سمجھتے ہیں جو ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں تو آپ وہ فرما دیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ انسان سے محبت، خالص محبت، انسان جب ان سے کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خالص جب محبت کرتا ہے تو وہ توبہ نسو، یعنی خالص توبہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب عطا کرتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، خالص محبت، تو وہ اس کے اندر بغض نہیں آتا، غیبت نہیں آتی، کیونکہ وہ انسان سے محبت کر رہا ہے۔ اور اعمال سے، یعنی جو شخص یعنی جس کے اندر کوئی برائی ہے، اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے اس کی انسانیت کی وجہ سے، وہ اس کے اعمال سے نفرت کرے، نہ کہ انسان سے نفرت کرے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک زمانے میں یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ ہم اس سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے ملتے رہیں، اس کی ساتھ ساتھ یہی طریقہ محمدیہ سے ملتا جلتا ہے، تو اسی لیے ان کے طریقے کو طریقہ محمدیہ کہا گیا ہے۔ مسئلہ یہ اپنا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو بندوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت، ان کی ایک خاص بات ہے۔ احمد بن حسن جماسی نے ایک بات ڈسکس کی ہے، یعنی اس میں بیان کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے چہرہ، مسلمان کے چہرے سے بھی ایمان بڑھتا ہے،
تو یہ بات احمد وصل جماسی نے شیخ کے قول پر بیان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول ہے کہ جی مومن کا، مسلمان مومن کا چہرہ دیکھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ سعیدی صاحب، محمد رمضان سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جناب سہیل حسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب و کامران کرے۔ آپ دونوں تشریف لائے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی، اور یہ عنوان جو ہے، یہ ٹاپک جو ہے، یہ سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ یقیناً ناظرین کے لیے نیابی ہوگا، کچھ کے لیے، اور چونکہ یہ عام طور پر اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، ہم نے سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کے حالات کے بارے میں سعیدی صاحب سے، سہیل حسن سے ہم نے قیمتی باتیں سنی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جتنے صوفیاء ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہی کامیابی کا زینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میری محبت کی راہ جو ہے بندوں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو بندوں کے دلوں سے ہو کر گزرنا جو ہے یہی حقیقی کامیابی ہے، اور یہ تمام صوفیاء کا شعار جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی عقول کے مطابق، ان کے اذہان کے مطابق اور ان کی عقل کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، پھر ان کو دیکھتے ہیں جو ان کی صحبت میں رہتا ہے۔ میں نے آل ابریز میں ایک واقعہ پڑھا اور بڑا خوبصورت ہے کہ کس انداز سے، کس طریقے سے یہ صوفیاء جو ہیں یہ بندوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ ایک جو ہے شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ بڑا عرصہ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس میں آدم سکھائیں، مجھے اس میں آدم سکھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلتا رہا، وہ کام کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، چلتا رہا، لیکن آپ نے ان کو کچھ نہ سکھایا۔ ایک دن وہ ناراض ہو کر وہ جا رہا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ہی بات میں نے کہی اور آپ نے مجھے وہ بھی نہیں بتائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اصرار کرتے ہو تو پڑھو۔ جب اللہ کا نام انہوں نے پڑھایا تو اس کے جسم پر جتنے بال تھے، ہر بال سے فوارہ لہو کا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم میں یہ ابھی سکت ہی نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی سکت کے مطابق، ان کے اذہان کے مطابق، ان کی عقول کے مطابق ان کا تصفیہ قلب کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی دنیا جو ہے بندوں کو اللہ کی راہ پر چلانا ہوتا ہے اور بندوں کو بندوں سے محبت کرنا سکھانا ہوتا ہے۔ ہم نے آج سیدنا عبدالعزیز بن مسعود الدباغ علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں،
اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر